ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں نکاح کرنا یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اسی کے سلسلے میں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نکاح کے موقع پر بہت سے مولوی حضرات اور نکاح پڑھانے والے دولہے سے 3 مرتبہ قبول کراتے ہیں۔ 3 مرتبہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ کہو کہ میں نے قبول کیا تو 3 مرتبہ کہلواتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے جاہل مولوی ہوتے ہیں، وہ مولوی نہیں صرف جاہل ان کو کہا جائے گا، وہ اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ کسی کا بھی نکاح پڑھائیں، چاہے وہ کسی عالم کا ہی نکاح پڑھا رہے ہوں، وہ اس سے بھی کلمہ پڑھواتے ہیں، اس سے بھی ایمان کی تازگی کرواتے ہیں، اس سے بھی ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھواتے ہیں۔ تو سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ 3 مرتبہ قبول کروانا اور دولہے سے کلمہ پڑھوانا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھوانا، یہ شریعت کی نظر میں جائز ہے یا نہیں، شرعاً کیسا ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جو بہت سارے ناسمجھ اور بے پڑھے نکاح پڑھانے والے لوگ، جاہل مولوی، میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں، بہت سارے ناسمجھ نکاح پڑھانے والے لوگ جو 3 مرتبہ ایجاب و قبول کراتے ہیں، دولہے سے 3 مرتبہ قبول کراتے ہیں، یہ شرعاً جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ یہ وہ جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہا ہے، اسے اس بات کی جانکاری نہیں ہے۔ اس نے کہیں نکاح پڑھاتے ہوئے کسی اور مولوی کو 3 مرتبہ ایجاب و قبول کراتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا، جبکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، 1 مرتبہ ایجاب و قبول کرانے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح پڑھانے والے نے 1 مرتبہ دولہے سے قبول کرا لیا، دولہے نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے قبول کیا، تو 1 مرتبہ ایسا کہنے سے قبول ہو جاتا ہے، نکاح شرعاً جائز و درست ہو جاتا ہے۔ 3 بار قبول کرانے کی یا بار بار قبول کرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مولویوں کو فوراً ٹوک دینا چاہیے۔ جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے مولویوں کو تسلی سے الگ لے جا کر، سائیڈ میں لے جا کر سمجھائیں، ان کو بتلائیں کہ ایجاب و قبول 3 مرتبہ کرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 مرتبہ کرانے سے ہی نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ بہت سارے نکاح پڑھانے والے لوگ دولہے سے کلمہ وغیرہ پڑھواتے ہیں، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی آپ سیدھی سی بات یاد رکھیے کہ اگر وہ دولہا جس کا نکاح ہو رہا ہے، اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جو فسق و فجور میں، گناہوں میں کھلم کھلا مبتلا رہتا ہے، جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، جو اس طرح کا انسان ہے کہ جو کھلم کھلا گناہ گار ہے، یعنی جو کفریہ کلمات بھی اپنی زبان سے کہہ سکتا ہو، اگر ایسا شخص ہے، نماز روزے سے دور ہو، مسجدوں سے دور ہو، عالموں سے دور ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا ہو، کوئی ایسی بات کہہ دی ہو کہ جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر دولہا ایسا ہو کہ جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہو، گناہوں میں لگا رہتا ہو، تو ایسے شخص کو تو شرعاً کلمہ پڑھوانا چاہیے کہ شاید اس نے کوئی ایسا کفریہ کلمہ کہہ دیا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص نمازی ہے، دیندار ہے، اللہ والا ہے، یا کوئی پڑھا لکھا انسان ہے، یا کوئی مولوی انسان ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کو کلمہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے،
ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بھی کلمہ پڑھایا جائے گا، یہ ضد ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ ایک فرقہ باقاعدہ اس چیز کو ضروری سمجھتا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو اس کو ضروری سمجھتی ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہر اس شخص کو جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھانا چاہیے اس کو۔ تو یہ چیز شرعاً درست نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت کا ثبوت ہے، آپ کو شرعاً دین کا علم نہیں ہے، دین کا صحیح علم اور صحیح جانکاری آپ کو نہیں ہے، ورنہ آپ اس طرح کی حرکت قطعاً نہیں کرتے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نہ تو 3 مرتبہ دولے سے قبول کرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہر دولے کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ